واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 308 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے قبل ایک بار پھر آپ سے عرض کی جاتی ہے کہ ویڈیو کے آخر میں کمنٹس اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کو فیصلہ کرنے میں سہولت ہوگی۔ میری پیشکش قبول کر لیں اور مجھ سے بہتر سلوک کی توقع رکھیں۔ میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں احکام خدا بندی کے تحت کر رہا ہوں۔ بوزا کے امیر نے جب یہ پیغام پڑھا تو عز الدین یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایلچی کی طرف دیکھا۔ عز الدین نے کہا، آپ کا قلعہ مضبوط نہیں اور آپ کی فوج بہت تھوڑی ہے، اس فوج کو ہمارے ہاتھوں نہ مروائے۔ ناظرین، بوزا کے امیر نے پیشکش قبول کر لی اور سلطان ایوبی کے نام تحریری پیغام دیا کہ وہ آئے اور قلعہ لے لے۔ منبج کے امیر نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ ناظرین، فخر الدین نے اس سے پیغام لکھوا لیا اور واپس چلا گیا۔ ناظرین، سلطان ایوبی خود دونوں قلعوں میں گیا۔ وہاں جو فوجیں تھیں انہیں قلعے سے نکال کر اپنی فوج میں شامل کر لیا اور اپنے دستے قلعوں میں بھیج دیے۔ دونوں قلعوں میں اس نے رسد وغیرہ رکھ دی لیکن فوج کو قلعہ بند نہ کیا۔ ناظرین، حلب کے قریب اعزاز نام کا ایک اور مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے دفاعی انتظامات حلب والوں نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ ناظرین، اس کے قلعہ دار یا امیر نے اپنی وفاداری حلب یعنی الملک الصالح کو دے رکھی تھی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے یاد دہانی کرواتے چلیں کہ الملک الصالح سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیر و مرشد اور رہبر و رہنما سلطان نور الدین زنگی مرحوم کا کم سن بیٹا تھا۔ سلطان زنگی کی وفات کے بعد صلیبیوں نے اور مسلمان غدار مشیروں نے ان کو فقط 12 سال کی عمر میں ہی خلیفہ نامزد کروا دیا تھا، جس کے باعث عالم اسلام میں افراتفری مچ گئی تھی۔ ناظرین، سلطان ایوبی حلب کا محاصرہ کرنے سے پہلے اس قلعے کو بھی لڑے بغیر لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک سالار الحمیری کو تحریری پیغام کے ساتھ اعزاز کے قلعے کو روانہ کیا۔ ناظرین، اعزاز کے امیر نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا۔ اس پیغام کے بھی الفاظ وہی تھے جو بوزا اور منبج کے امراء کو لکھے گئے تھے۔ اعزاز کے امیر نے پیغام الحمیری کی طرف پھینک کر کہا، تمہارا سلطان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ساری دنیا کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے کہنا کہ تم نے حلب کا محاصرہ کر کے دیکھ لیا تھا، اب اعزاز کا محاصرہ کر کے دیکھو۔ کیا آپ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون بہانا پسند کریں گے؟ الحمیری نے کہا، کیا آپ پسند کریں گے کہ ہم آپس میں لڑیں اور صلیبی ہمارا تماشا دیکھیں؟ اپنے سلطان سے کہو کہ جا کر صلیبیوں سے لڑے۔ اعزاز کے امیر نے کہا، کیا آپ صلیبیوں سے نہیں لڑیں گے؟ الحمیری نے پوچھا، کیا آپ انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے؟ اس وقت ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جس نے ہمیں للکارا ہے۔ امیر نے کہا، وہ ہم سے یہ قلعہ بزور شمشیر لینا چاہتا ہے۔ ناظرین، الحمیری اسے قائل نہ کر سکا۔ اس نے الحمیری کی ذرہ بھر عزت نہ کی اور اسے چلے جانے کو کہا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں گمشتگین کی جانب۔ عیسیات کے قلعے میں صلیبی امیر موصل امیر گمشتگین کے پاس بیٹھا تھا۔ تھریسیا اور لیزا بھی اس کے ساتھ تھیں۔ گمشتگین اور صلیبی کی پہلے سے جان پہچان تھی۔ صلیبی نے کہا، سنا ہے آپ صلاح الدین ایوبی کو قتل کراتے کراتے سیف الدین کے قتل کا ارادہ کر بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ سیف الدین نے کیسی بزدلی اور جنگی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے؟ گمشتگین نے کہا، یہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ اس نے ہماری تینوں فوجوں کا ایسا برا حال کرا لیا ہے کہ اب ہم بڑے لمبے عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ میں بکھری ہوئی فوجوں کو اکٹھا کر کے ایوبی کو حلب سے دور روکنا چاہتا ہوں۔ اگر سیف الدین زندہ رہا تو وہ خفت مٹانے کے لیے ایک بار پھر کمان لینے کی ضد کرے گا اور ہمیں ایک اور شکست ہوگی، کیوں نہ اسے ٹھکانے لگا دیا جائے۔ سیف الدین اتنی اہم شخصیت نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ صلیبی نے کہا، جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ ہم آپ کے ہر ایک دوست اور ہر ایک دشمن کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو اپنے مشیر اور اپنے جاسوس دے رکھے ہیں۔ میں جو ایوبی کے علاقوں میں بھیس بدل بدل
کر اور اپنے آپ کو خطروں میں ڈال کر مارا مارا پھر رہا ہوں وہ صرف آپ کی بقا اور آپ کی ریاست کی توسیع کے لیے ہے۔ میں جو حالات دیکھ آیا ہوں ان کا تقاضا صرف یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا جائے۔ نور الدین زنگی مر گیا تو آپ سب آزاد ہو گئے، آپ قلعہ دار سے خود مختار حکمران بن گئے۔ ایوبی مر گیا تو آپ اس سے دگنے علاقے کے حکمران بن جائیں گے جو آپ کے پاس جنگ و جدل کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا۔ میں تریپولی یعنی موجودہ لبنان جا رہا ہوں۔ آپ کی فوج نے گھوڑوں اور اونٹوں کا جو نقصان اٹھایا ہے وہ میں بہت جلدی پورا کروں گا، ہتھیار بھی بھجواؤں گا، ہمت نہ ہاریں۔ ایوبی مر گیا تو ہم آپ کو اتنی مدد دیں گے کہ آپ سیف الدین، الملک الصالح اور دوسرے تمام خود مختار امراء پر چھا جائیں گے اور آپ کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو آج صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہے۔ ناظرین، اقتدار کی ہوس اور عیش پرستی نے گمشتگین کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس کی عقل میں اتنی سی بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ صلیبی اپنی قوم کا نمائندہ ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے وہ اپنے قومی مقاصد کی خاطر کہہ اور کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جاسوس اور تخریب کار تھا جو یہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ سلطان ایوبی کے طوفان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ ہر میدان میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے ذلت امیز شکست کھا کر صلیبیوں نے یہی طریقہ بہتر جانا تھا کہ سلطان ایوبی کو قتل کرا دیا جائے اور مسلمان حکمرانوں کو ایک دوسرے کا بھی دوست نہ رہنے دیا جائے تاکہ سلطان ایوبی کے مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں اور صلیبیوں کو جنگ و جدل کے بعد دنیا عرب کی حکمرانی مل جائے۔ ناظرین، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے مسلمان امراء کے دماغوں میں زر پرستی اور بادشاہی کا کیڑا ڈال دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے قتل سے تو شیخ سنان بھی دستبردار ہو گیا ہے۔ گمشتگین نے کہا وہ کہتا ہے کہ اس نے 4 اور فدائی بھیج رکھے ہیں لیکن وہ پر امید نظر نہیں آتا۔ اتنے زیادہ قاتلانہ حملے ناکام ہونے کے بعد سنان کو ایوبی کے قتل سے دستبردار ہی ہو جانا چاہیے۔ صلیبی نے کہا ان حملوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فدائی حشیش کے نشے میں جاتے ہیں۔ ایوبی کو صرف وہ آدمی قتل کر سکتا ہے جو ہوش میں ہو اور دل کی گہرائیوں سے محسوس کرے کہ اسے صلاح الدین ایوبی کو اپنے ذاتی یا قومی جذبے سے قتل کرنا ہے۔ آپ شاید انسانی فطرت کو نہیں سمجھتے۔ ایوبی پر جو قاتلانہ حملہ کرنے جاتا ہے اس پر نشے کا اثر ہوتا ہے۔ جو ہی آگے سے مزاحمت ہوتی ہے نشہ اتر جاتا ہے اور حملہ آور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بجائے آپ کسی کو جذبات سے اندھا کر کے اور اس کے دل میں ایوبی کی نفرت پیدا کر کے اس کے قتل کے لیے بھیجیں تو وہ اسے قتل کر کے ہی رہے گا۔ شیخ سنان نے مجھے صلاح الدین ایوبی کے 4 چھاپا مار دیے ہیں، گمشتگین نے کہا، اور کہا ہے کہ انہیں تیار کر کے ان سے سیف الدین کو قتل کراؤں۔ یہ چھاپا مار سیف الدین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے اسے قتل کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ میں انہیں موقع فراہم کروں گا۔ سیف الدین کو موت کے جال میں لانا میرا کام ہے، کیوں نہ انہی کو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جائے۔ صلیبی نے کہا لیکن انہیں حشیش یا کوئی اور نشہ نہ دیا جائے، ان پر جذباتیت کا نشہ طاری کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، صلیبی نے تھریسیا اور لیزا کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ لیزا نے کہا میں چھاپا ماروں کے کمانڈر کو تیار کر سکتی ہوں جس کا نام الناصر ہے، باقی 3 کو آپ سنبھالیں، تم الناصر کو سنبھالو۔ صلیبی نے کہا دوسروں کو ابھی ان کے حال پر چھوڑ دو، جہاں تک میں انسانی فطرت کو سمجھتا ہوں الناصر خود ہی اپنے ساتھیوں کو سنبھال لے گا۔ اس نے پوچھا وہ ہے کہاں؟ انہیں اس جگہ لے الناصر کو الگ کمرہ دو اور اس کے ساتھیوں کو الگ کمرے میں رکھو اور تم سب محتاط رہنا۔ سنان نے اس لڑکی پر نظر رکھی ہوئی ہے، یہ لڑکی اسے اتنی پسند آئی ہے کہ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ یہ لڑکی لیزا اس کے حوالے کر دوں ورنہ میں اس کا مہمان نہیں قیدی ہوں گا۔ اس نے مجھے سوچنے کی مہلت دی ہے، اس کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں۔ گمشتگین نے کہا میں ان 4 چھاپا ماروں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں،
آپ بھی اور یہ لڑکیاں بھی میرے ساتھ چلیں گی۔ ناظرین، الناصر اور اس کے تینوں ساتھیوں کو ان کمروں میں سے ایک میں لے گئے جو صلیبی فوج کے افسروں کے لیے مخصوص تھا۔ الناصر کو الگ کمرہ دیا گیا جو اس نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے جدا نہیں ہوگا۔ اسے تھریسیا اور لیزا اپنے جال میں پھانسنے کے لیے الگ رکھنا چاہتی تھی۔ تم ان کے کمانڈر ہو، صلیبی نے کہا، تمہیں اپنے ماتحتوں سے الگ رہنا چاہیے، ہمارے ہاں اونچ نیچ کا رواج نہیں۔ الناصر نے کہا، ہمارا سلطان اپنی فوج کے ساتھ رہتا ہے، میں معمولی سا کماندار ہوں، اپنے ساتھیوں سے الگ رہ کر تکبر کا گناہ نہیں کروں گا۔ ہم تمہاری تعظیم کرنا چاہتے ہیں، صلیبی نے کہا، اپنے ہاں جا کر جو جی میں آئے کرنا، جہاں تمہیں تمہارے ماتحتوں کے ساتھ رکھ کر ہم تمہاری توہین نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے چھاپا مار کماندار اپنے سپاہیوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مرتے ہیں۔ الناصر نے کہا، ہم موت کی منزل کے ہم سفر ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوا کرتے۔ اگر ہم آپ کے مہمان ہوتے تو شاید میں آپ کی بات مان جاتا۔ ہم آپ کے قیدی ہیں، ہماری قسمت ایک ہے، جو اذیت اور صعوبت ایک کو ملے گی اس سے ہم سب حصہ وصول کریں گے۔ ایک ساتھی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم 3 ساتھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ کیا تم ہماری قید سے فرار ہونے کی کوشش کرو گے؟ گمشتگین نے مسکرا کر پوچھا۔ ہم آزاد ہونے کی کوشش ضرور کریں گے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ الناصر نے کہا، مر کر آزاد ہو جائیں یا تم سب کو مار کر ہمیں قید میں رکھنا ہے تو ہمیں زنجیریں ڈال دو، دھوکے نہ دو، ہم میدان کے مرد ہیں، ہم سیف الدین اور گمشتگین جیسے ایمان فروش نہیں۔ میں گمشتگین ہوں۔ گمشتگین نے کہا، حران کا خود مختار حکمران، تم نے مجھے ایمان فروش کہا ہے، میں آپ کو ایک بار پھر ایمان فروش کہتا ہوں۔ الناصر نے کہا، میں آپ کو غدار بھی کہتا ہوں، لیکن اب میں ایمان فروش ہوں، نہ غدار۔ گمشتگین نے الناصر کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا، دیکھ لو جنگ ترکمان میں لڑی جا رہی ہے اور میں یہاں ہوں، اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو تمہیں اس طرح آزاد نہ رہنے دیتا جس طرح اب ہو۔ سیف الدین اور الصالح سے الگ ہو چکا ہوں، تمہیں عزت اور تعظیم سے اس قلعے سے لے جا رہا ہوں اور عزت سے رخصت کروں گا۔ تم ہو تو معمولی سے کماندار، لیکن تمہارے سینے میں صلاح الدین ایوبی کی عظمت اور جذبہ ہے، لیکن میں اپنے ساتھیوں سے الگ نہیں رہوں گا۔ الناصر نے کہا، مجھ سے یہ گناہ نہ کرائیں۔ نہ صحیح، صلیبی نے کہا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہو۔ اس وقت اس کے ساتھی ایک کشادہ اور خوشنما کمرے میں تھے جہاں نرم و گداز بستر بچھے ہوئے تھے۔ ناظرین، وہاں ایک خادم بھی تھا جس سے ان تینوں نے پوچھا تھا کہ یہ قلعے کا کون سا حصہ ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے۔ خادم نے انہیں بتایا کہ یہ مہمانوں کے کمرے ہیں، یہاں صرف وہ مہمان رکھے جاتے ہیں جو اونچے درجے کے باعزت لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تینوں چھاپا مار دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ قیدیوں والا سلوک نہیں ہو رہا تھا، وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ ناظرین، ایسے نرم بستروں پر انہیں فوراً نیند آ گئی اور وہ گہری نیند سو گئے۔ ناظرین، صلیبی اور گمشتگین نے الناصر کو بہت دیر اپنے ساتھ رکھا، اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہوئے ایسی باتیں کرتے رہے جن سے الناصر کے جذبے کی تیزی اور تندی کچھ کم ہو گئی۔ یہ ان دونوں کی کامیابی کا پہلا قدم تھا۔ لیزا اس کمرے سے نکل گئی تھی، الناصر اس وقت اس کمرے سے نکلا جب اس کے ساتھی گہری نیند سو گئے تھے۔ وہ برآمدے میں جا رہا تھا۔ ناظرین، ایک نسوانی آواز نے اسے سرگوشی میں پکارا، وہاں اندھیرا تھا، وہ رک گیا۔ ایک تاریک سایہ آگے آیا، یہ لیزا تھی جس نے الناصر کا بازو پکڑ کر کہا، اب تمہیں یقین آ گیا ہے کہ میں جن نہیں انسان ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ الناصر نے جھنجھلاہٹ سے کہا، میں قیدی ہوں اور میری یوں عزت کی جا رہی ہے جیسے میں شہزادہ ہوں، تمہاری حیرت بجا ہے۔ لیزا نے کہا، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، گمشتگین نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کی دشمنی ترک کر دی ہے، اب وہ ایوبی کے کسی فوجی کو جنگی قیدی نہیں سمجھتا۔ تم اور تمہارے ساتھی خوش قسمت ہیں کہ تم یہاں آئے ہو اور گمشتگین یہاں تھا۔ دوسری وجہ میری ذات ہے، تم میری حیثیت اور رتبے کو نہیں جانتے، میں تمہاری نظر میں بد
بدکار لڑکی ہوں جو حکمرانوں اور اعلیٰ حکام کی تفریح کا ذریعہ بنتی ہوں، یہ سب غلط ہے اور تمہارا وہم۔ ناظرین، قلعے کا یہ حصہ خوشنما تھا، کھلا میدان تھا جس کے وسط میں چٹانیں تھیں، ان کے ارد گرد سبزہ تھا، سبزے میں پھولدار پودے اور درخت تھے، قلعہ بہت وسیع و عریض تھا، لذا الناصر کو باتوں میں الجھا کر کمروں سے دور چٹان کے دامن میں لے گئی جہاں پھولوں کی مہک تھی۔ وہ جب ادھر جا رہے تھے اس وقت سلیبی اور تھریسیا ایک دیوار کے ساتھ کھڑے چھپ کر دیکھ رہے تھے، لذا اسے قابو میں لے لے گی۔ سلیبی نے کہا لڑکی جذباتی ہے، تھریسیا نے کہا اپنے فرائض سے گھبرا کر اسی کے پاس جا بیٹھی تھی، اتنی کچی بھی نہیں، اس عمر میں اسے باہر کی ڈیوٹی پر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ سلیبی نے کہا ہم ساتھ ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی۔ ناظرین، لذا الناصر سے کہہ رہی تھی تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تم پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہوں، آج میں راز بتا دیتی ہوں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 309 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔